یہ اطاعت کا بھی پتہ دیتی ہے ہم کو. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نماز پڑھا کرتے تھے. حيث توجهت جدھر کدھر مڑ جاتی. فاذا اراد الفریضہ لیکن جب فریضہ نماز ادا کرنی ہوتی فرض پڑھنا چاہتے نزل اتر آتے فاستقبل القبلۃ قبلے کی طرف منہ کرتے. اس سے کیا حکم پتہ چلتا ہے؟ جو سو رہے ہیں وہ جاگ کے سن لیں کیونکہ یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر نفل پڑھ رہے ہوں تو اہتمام قبلہ اتنا ضروری نہیں، لیکن اگر فرض پڑھ رہے ہوں تو یہ نہیں کہ اگر گاڑی مشرق کو جا رہی ہے اور قبلہ مغرب کو تو آپ کہیں کوئی بات نہیں میرا کیا قصور ہے. نہیں، تھوڑا انتظار کریں یہاں تک کہ مغرب کی طرف اس کا رخ ہو جائے یا قریب تر ہو جائے، یا پھر آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پر دوسری طرف کو منہ کر لیں. یعنی اس سے لازم کیا آتا ہے کہ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. پھر اس کے بعد اگر گاڑی پھر گھوم گئی ہے تو نماز نہ توڑے، نماز پڑھ لیں اگر کھڑی نہیں کر سکتے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھڑے کرنے میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ مثلا خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ ایسے وقت میں چلیں کہ ظہر کا وقت تھا، آپ نے 4 قدم چل کے گاڑی روک لی، ظہر پڑھی، پھر بیٹھ گئے، گھنٹے بعد پھر روک لی، پھر آپ نے نماز کھڑے ہو کے پڑھ لی، 1.5 گھنٹے بعد پھر مغرب ہوگی، پھر گاڑی روک لی، پھر نماز پڑھے جا رہی. اب لوگ وہاں ساری مخلوق آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ راستے میں روک روک کے گاڑی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسی مشقت نہیں کرنی چاہیے. اس صورت میں کیا ہے کہ آپ گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیں. صرف یہ ہے کہ کوشش کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کہ قبلے کی طرف کسی طرح خود مڑ کے یا گاڑی کا رخ مڑ جائے تو یعنی کہ تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے لیکن انتظار کر لینا چاہیے کہ گاڑی، کیونکہ عام طور پر جو اپنے نارمل سفر ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کس طرف کو کہاں جا کے مڑے گی، تو اس کا اہتمام ضروری ہے. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن القمة قال قال عبد الله صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. قال ابراہیم، ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم نخعی کہتے ہیں، لا ادری میں نہیں جانتا، زیادہ و نقص زیادہ کی یا کم کی. فلما سلم جب آپ نے سلام پھیرا قیل لہو تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی اور چیز آ گئی ہے؟ قال وما ذاک، آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قالوا صلیت کذا و کذا، انہوں نے کہا آپ نے ایسے اور ایسے نماز پڑھی، یعنی 4 کی بجائے یا 3 یا 5 پڑھی ہیں. فثنى رجلہ، تو آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت اپنا پاؤں موڑ لیا. واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر لیا. وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کر لیے. کیا مطلب؟ سہو کے. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. فلما اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ نے جب ہماری طرف چہرہ فرمایا، قال انہ، آپ نے فرمایا لو اگر حدث فی الصلاۃ شیء، واقع ہو جائے نماز میں کچھ، لو نبأتکم بہ، تو میں تمہیں اس کی ضرور خبر دوں گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی رکعتوں میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو میں تمہیں بتا دوں گا. ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، جیسے سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے. یعنی حدیث میں تو آتا ہی، سورۃ الکہف کے آخر میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں. فرق کیا ہے تمہارے اور میرے میں؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی، یعنی نبی بھی ہوں اس لیے تم سے درجہ بلند ہے. انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. واذا شک احدکم فی صلاتہ، اور جب شک ہو جائے تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں، جو عام طور پہ ہو جاتا ہے، تو کیا کرے؟ فلیتحرى، اسے تحری کرنی چاہیے. تحری کا کیا مطلب؟ کوشش کرنی چاہیے کس بات کی؟ الصواب، درست بات کی. یعنی شک میں نہ ڈالے. مثلا یہ شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4، تو ان کو 3 بنا لینا چاہیے اور چوتھی اور پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر 4 اور 5 میں ہو تو ثواب کیا ہے؟ 4. پھر یہ کہ 5 کے بعد سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر 2 رکعتوں اور 1 میں شک پڑ گیا، بس فجر پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں 1 پڑھی کہ 2، تو آپ یہ نہ کریں کہ 1 پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں، 1 اور پڑھ لیں. ہاں آپ 2 ہی پڑھ چکے ہوں لیکن آپ کو یاد نہیں رہا، اس لیے آپ 2 اور 1 میں 1 کو اختیار کر کے 1 اور پڑھ کے پھر کیا کر لیں؟ سلام پھیر لیں اور سجدہ سہو کر لیں. فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ، تو کیا کرے؟ اس کو پورا کر لے. ثُمَّ يُسَلِّمْ، پھر کیا کرے؟ سلام پھیرے. ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، سلام کے بعد بھی 2 سجدے سہو کے ہو سکتے ہیں، پھر 2 سجدے سہو کے کر لے. ٹھیک ہے؟ یہاں ایک طریقہ ہے اور بھی پتہ چلے گا کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے.
اب یہاں پر بہت سے لوگ غور سے نہیں سن رہے ہوں گے، کچھ دن بعد مجھے سوال آئے گا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ باب ما جاء فی القبلۃ، باب جو قبلے کے حکم کے بارے میں آیا، ومن لم یر الاعادۃ، اور آپ نے اعادے کا حکم نہیں دیا، الا من سہا، اس کو جو بھول گیا۔ مثلا ایک شخص کسی ہوٹل میں اترا، اس کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ نماز پڑھ لی۔ اب جب نماز پڑھ کے دیکھا تو وہ میز پہ نشان لگا ہوا تھا، اب پریشانی میں پڑ گیا کہ نماز تو پتہ نہیں میری ہوئی کہ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر نماز پڑھے یا کیا کرے؟ اب ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ اگر دوبارہ سے نماز پڑھے تو شاید شوہر ناراض ہو کے کمرے سے نکل جائے کہ تمہاری نماز ہی ختم نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب دیکھتے ہیں کیا حکم ملتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَرَ الْإِعَادَةَ، اور جس نے نہ دیکھا اعادہ یعنی نماز لوٹانا، عَلَىٰ مَن سَہَا، اس کو جو بھول کے نماز غیر قبلہ کی طرف پڑھ لے، فَصَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، کہ اس نے نماز پڑھی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے۔ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام پھیر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی رکعتي الظہر، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے، یعنی 4 کی بجائے 2 پڑھ کے بھول کے سلام پھیر گئے۔ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، اور لوگوں کی طرف اپنا منہ کر لیا تھا۔ ثم اتم ما بقیہ، پھر آپ نے جو باقی 2 بچ گئی تھی ان کو پڑھ لیا، یعنی پوری 4 دوبارہ نہیں پڑھی بلکہ بیچ میں بریک کے ساتھ بھولنے کی صورت میں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا وہ آج میری ہنڈیا رکھی ہوئی ہے تو میں فرض اس طرح پڑھ لیتی ہوں 2 پڑھ کے پھر ہنڈیا میں چمچ لگا کے 2 اور پڑھ لیتی ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ بھول چوک کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو پہلا حکم ہے نا کہ وہ جو بھول کے قبلہ دوسری طرف کر گیا تھا اب وہ کیا کرے، تو امام ابو حنیفہ اور اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ نہیں لوٹائے گا، جو پڑھ لیا اب بس ہو گیا۔ لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ نہیں لوٹائے گا، دوبارہ پڑھے گا۔ اور امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اگر وقت ہو تو لوٹا دے، اگر وقت نہ ہو تو نہ لوٹائے۔ اب آپ کہیں گے ہم کس کی بات مانیں؟ آپ اس کی مانیں جس کو آپ مانتے ہیں۔ حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس قال قال عمر وافقت ربي في 3۔ حضرت عمر اپنے اوپر خوش ہو کے کہتے ہیں کہ موافقت کی میرے رب نے میرے ساتھ 3 باتوں میں، یعنی میری باتوں کو مان لیا، یعنی جو میں سوچتا تھا میرے رب نے وہی کر دیا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہو؟ فنزلت، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ حضرت عمر کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ وآیت الحجاب، قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن، میں کہتا ہوتا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ حکم دیں اپنی عورتوں کو کہ حجاب کر لیں۔ فإنه يكلمهن، کیونکہ ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، البر والفاجر، نیک بھی اور برے لوگ بھی، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فنزلت آیت الحجاب، تو حجاب کی آیت اتر آئی، اور اس میں کیا تھا؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، بات کرنے سے نہیں روکا گیا کہ بات ہی نہ کرو، بلکہ کیا کہا کہ حجاب کے ورے بات کر لو۔ کیونکہ آج صبح مجھے ایک پرچہ ملا جس میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے لوگوں میں عام کی گئی ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنا خیال ضرور ہے اور دعویٰ بھی ہے، اور عورت کو پیاسا مارنا چاہتے ہیں کہ مارو بھی اور آواز بھی نہ نکلے اس کی، گلا گھونٹ کے مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ گلے سے آواز نکلتی اس لیے کہہ رہی ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی احادیث ایسی گزری ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ ان کا مقام نبی اور وہ سب تھا، باپ کا بھی اور کسی اور کا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت سودا سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کندھا دے کے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے سوال کر رہے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ایک نہیں بے شمار تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام اور صحابیات کے درمیان بات چیت کے دلائل ملتے ہیں۔ میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں، مجھے وہ نام یاد نہیں رہا، کسی وقت میں نام بھی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گی، کہ میں نے عمر کا خطبہ سنا، ابو بکر کا سنا، لیکن عائشہ کے خطبے کی طرح کوئی خطبہ نہ تھا۔ تو وہ اگر آواز پردہ تھی تو وہ خطبہ کہاں سے سنا ہے ان کا؟ کہیں پڑھا رہی ہوں گی تو سنا ہوگا۔ تو یہ جو اس قسم کی ناروا سختیاں ہیں، یہ دین کے اوپر شدت کرنے والی بات ہے، جس کے ساتھ آپ شدت کریں گے تو آپ خود مغلوب ہو جائیں گے، دین مغلوب نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے بھی دین میں شدت اختیار کی وہ کامیاب نہیں ہوتا۔
یعنی کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو سر پہ جھنڈے نہیں لگتے، مراد یہ ہے کہ وہ دین پر زیادہ دیر عمل نہیں کر سکتا. دین وہ ہونا چاہیے جو قابل عمل ہو، اور وہی دین فطرت ہمارے لیے اتارا گیا ہے. خصوصاً ہمارے ہاں جو انڈیا پاکستان ہے، اس میں اس قسم کے، اور یہ بھی ہندوؤں سے بہت ساری چیزیں آئیں کہ جس میں وہ شادی کے دن اپنے شوہر سے بھی پردہ کرتی ہیں جب تک وہ گھونگھٹ نہ اٹھا لے. اسی طرح جب بارات آتی ہے تو عورتوں سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، یعنی سسرالی عورتوں سے، اپنیوں سے نہیں. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں. تو یہ کہنا ایک بالکل بیکار سی بات ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے. ہاں، گانے اور اس قسم کی بات کہ جس میں لوچ لگاوٹ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن آپ آگے بھی پڑھیں گے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ یہ انٹریکشن عورت اور مرد کا حدود کے اندر اور ایک معتدل انداز میں یہ ہمیشہ قائم رہا ہے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو ایک حدیث یہاں آپ حضرت عائشہ سے نہ سن سکتے، ایک بھی. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عائشہ سے صرف عورتوں نے سنا اور انہوں نے صرف عورتوں کو بتایا اور انہوں نے صرف عورتوں کو، کوئی ہے ایک سند جو صرف عورتوں پر مبنی ہو؟ گزری ہے ایک بھی سند؟ تو یہ تو نہیں کہ وہ چٹوں پہ لکھ لکھ کے دیتے رہتے تھے. بہت ان نیچرل باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی احادیث، آپ جا کے دوبارہ ذرا گھر میں جائزہ لے لیں کہ جو حضرت عائشہ سے روایت ہوئی وہ کس کس طریقے پر ہوئی. بعض اوقات حضرت عمرہ نے لی ہے، بعض اوقات آپ کے بھانجوں نے لی ہے، بعض اوقات ایسے صحابہ کرام نے لی ہے جو آپ کے رشتہ دار محرم نہیں تھے، انہوں نے آپ سے لی، آگے پھر مردوں نے لی، مردوں سے پھر کہیں کسی اور عورت نے لے لی. تو وہ علم حدیث کی جب وہ ساری روایت کا نظام ہم پڑھتے ہیں، وہ تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی. بہرحال یہ آیت جو ہے یہ اتری اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تو یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے فاسألوهن، ان سے پوچھو. تو کس طرح پوچھو؟ آواز کے بغیر کچھ پوچھا جا سکتا ہے؟ یعنی حجاب اپنی جگہ ایک چیز ہے، ایک اوٹ ہے، ایک آڑ ہے، جو کچھ بھی آپ کوئی بھی کوڈ اس کا بنائیں، لیکن فاسألوهن قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھ سکتے ہو. ہاں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آیت اتری واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ. اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ پر چڑھائی کی فی الغیرۃ علیہ، رشک کی وجہ سے. فقلت لہن، تو میں نے ان سے کہا. یہ وہی ہے جب آپ ناراض ہوئے تھے، یعنی سب نے آپ کو مل کے بڑا تنگ کر دیا تھا. ازواج مطہرات ہیں، آپ اس کو بہت چاہتے ہیں، آپ اس کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، اس قسم کی باتیں جو بڑی نیچرل ہیں عورتوں کے درمیان ہو سکتی ہیں. کوئی بھی جو دو سوکن ہوں وہ اپنے شوہر کو کس بات پہ تنگ کر سکتی ہیں؟ دنیا کے مال و متاع کے علاوہ اس بات پر. اور ایک بڑی نیچرل سی بات تھی. ظاہر ہے کہ عورتوں کے بھی اپنے جذبات تھے، اور پھر اگر شوہر نبی جیسا ہو کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کا سردار ہے، تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر کہ جب ان ازواج مطہرات نے بہت چڑھائی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستا دیا، تو میں نے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. کوئی دور نہیں کہ آپ کا رب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب عورتوں کو طلاق دیں تو آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دیں. فنزلت هذه الآية، تو اللہ تعالیٰ نے وہی آیت اتار دی. اور ایک موقع پر جب حضرت عمر کسی موقع پہ آ کے تو اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، پھر حضرت عائشہ سے، حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچتے تو پھر ڈانٹتی ہیں وہ کہ عمر اب تم یہاں تک پہنچ گئے تو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے، تمہیں کوئی حق نہیں. اور ام سلمہ ان کے رشتہ دار بھی تھی، یعنی رشتہ دار ایسے نہیں تھے کہ جس میں محرم بنتے ہوں ان کے. اس سے آپ اندازہ لگیں کہ صحابہ کرام کا کتنا عمل دخل تھا آپ کے گھر کے اندر تک. اور یہ حجاب سے پہلے بھی تھا اور حجاب کے بعد بھی تھا. یعنی ایک نیچرل لائف ہے. ہم جب ان نیچرل حدود قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس سے لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، خوف زدہ ہونے لگتے ہیں کہ بھئی اس طریقے اور اس پیٹرن پر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. ہمیں جہاں حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں، وہاں حلال کو بھی حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو حلال چیزیں ان کو ہم اپنے طور پہ حرام بنا لیں. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر قال بين الناس بقباء، اس دوران کہ ہم لوگ قباء میں تھے، فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے وقت، اذ جاءهم آت، جب ان کے پاس ایک آنے والا آیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن اترا ہے، وقد امر، اور آپ کو حکم دیا گیا، یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها، کہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو ان سب نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا. وکانت وجوہهم الى الشام، حالانکہ ان کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الى الکعبۃ، تو وہ سب گھوم گئے کعبہ کی طرف. اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی طرف تھا، جبکہ کعبہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا. تو نماز میں
بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جانے کے لیے کیا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ گھوم گئے، لیکن باقی کو پوری طرح مڑنا پڑا. وہ کیسے؟ عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئی اور مرد عورتوں کی جگہ پہ، اس لیے سب کو گھومنا پڑا تھا. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراہیم عن القمة عن عبد الله قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظهر خمسا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعتیں پڑھ لی، بھول گئے. فقالوا ازید فی الصلاۃ، تو لوگوں نے پوچھا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی نماز 4 کی بجائے 5 رکعتیں ہو گئی ہیں. قال وما ذاک، کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا کہہ رہے ہو. قالوا صلیت خمسا، لوگوں نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی. فثنى رجلیہ وسجد سجدتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنے پاؤں پھیرے اور 2 سجدے ادا کر لیے، یعنی سجدہ سہو ادا کر لیا. باب حق البزاق بالید من المسجد، مسجد میں تھوک کو کھرچ دینا بالید ہاتھ سے، من المسجد مسجد سے، یعنی اگر مسجد میں کوئی تھوک پھینک گیا ہو تو اس کو صاف کر دینا ضروری ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا فی القبلۃ، قبلے میں، قبلے کی طرف، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو قبلے کی طرف سامنے بلغم تھا، کسی نے پھینک دیا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ تو بہت جاہل گنوار و جڈ قوم تھی، ان کے ہاں تو یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی تھی، کوئی سویلائزڈ قوم تھوڑی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کتنا سویلائزڈ کر دیا. فشق ذالک علیہ، آپ پر یہ بات بہت شاک گزری. حتی رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ اس کی علامات دیکھی گئیں. نسائی کی روایت میں کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے. فحکہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا. فقال، پھر فرمایا، ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، اذا قام فی صلاتہ، جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فانہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. او ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی سامنے ہوتا ہے اس کے. فلا یبزقن احدکم، تو تم میں سے کوئی مت تھوکے، قبل قبلتہ، اپنے قبلے کی طرف. ولیکن، لیکن، چونکہ انسان ہے، ایسی کو مشکل پڑ گئی، ایسی کھانسی آئی، کئی بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے، یعنی وہ نماز توڑ دے یا دوبارہ اندر ہی تھوک نکل لے، تو اس کی بجائے کیا حل بتایا گیا، ولیکن ان یسارہ، اپنی بائیں طرف. اور بائیں طرف وہ کرے گا جو بالکل اینڈ میں کھڑا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے بائیں طرف کوئی اور کھڑا اور آپ اس پہ تھوک دیں. او تحت قدمہ، یا اپنے پاؤں کے نیچے. ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ اپنی چادر کا کونا پکڑا. فبصق فیہ، یعنی اگر اور کچھ نہ، کوئی رومال نہیں، کوئی چیز نہیں، انسان ہے، اور جب ایسی کوئی کھانسی وغیرہ یا کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو بعض اوقات اتنی سڈن ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اور کوئی سہولت نہیں، تو کیا کرے، اپنی چادر کے کنارے میں تھوک لے. پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا لیا اور اس میں تھوک کے دکھایا. آپ کہیں گے کہ یہ بھی کیا آپ نے کیا؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کرنا کیا ہے، یعنی پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس طرح. کیونکہ بہت سارے لوگ جب تک ان کو کوئی کام کر کے نہ دکھایا جائے ان کو سمجھ نہیں آتی. اب جیسے خوشبو جب تک میں لا کے نہیں دکھاؤں گی ان کو سمجھ نہیں آنے کی، اس لیے کہ کسی نے خوشبو کبھی دیکھی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ خوشبو کیا ہوتی ہے. دنیا بھر کے میک اپ کے نام ہے، مشرق مغرب کے پتہ، لیکن اس معاملے میں بات واضح نہیں ہو رہی. تو اس لیے بعض لوگوں کو تھوک کے دکھانا پڑتا ہے کہ اس طرح. ثم رد بعضه على بعض، پھر اس کے بعض حصے کو بعض پر الٹ دیا. فقال او يفعل ذلك، یا اس طرح کر لے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. یہ اوپر والی حدیث کی طرح ہی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا. او بساقا، یا تھوک، او نخامتا، یا بلغم سینے سے نکلا ہوا جو انسان منہ سے پھینکے وہ نخامہ ہے، اور مخاط ہوتا ہے جو ناک سے نکلے، اس سے تھوڑا سا فرق ہے. اور اتنے لفظ الگ الگ اس لیے کر کے دکھایا کہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے ایک کا حکم دوسرے سے مختلف ہے. باب حق المخاط بالحصى من المسجد، کنکری سے کھرچنا بلغم کا مسجد میں. وقال ابن عباس ان وطئت، اگر تو چلے، علی قذر، گندگی پر، رطب، گیلی، فاغسلہ، تو اس کو دھو لے. یعنی اگر تم کہیں پیدل جا رہے ہو، جرابیں مثلا پہنی ہوئی،
اور ایسی گندگی آ گئی ہے کہ جو بھیگی ہوئی ہے، تو کیا کرو، اس جگہ کو دھو لو. تھوڑی بہت ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر اس پہ داغ پڑ گیا ہے جوتے جراب پہ تو اسے صاف کر لو. وہ ان کا نہ یابسن، اور اگر خشک ہے، مثلا کہیں کسی نے بلغم پھینکا ہوا تھا اور وہ سوکھ چکا تھا اور اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑ گیا اور وہ آگے چلا گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے، فلا، تو دھونا ضروری نہیں. یعنی اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف ایک ہلکا سا اثر آئے گا. لیکن اگر گیلا اس کو لگ گیا تو ایسی غلاظت کے ساتھ نماز نہ پڑھے. یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہے بلکہ مکروہ ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاة. ایک حدیث میں آتا نا ہاتھ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگلی سے ہی خرچہ ہوگا، ہاتھ سے مراد خود کر لیا آپ نے، یعنی کسی کو کہنے کی بجائے آپ نے خود اس کو صاف کر دیا. اور یہاں دوسری روایت میں کیا آتا کہ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے اس کو فحکھا، کھرچ دیا اس کو. فقال اذا تنخم احدكم، پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بلغم نکالے، فلا تنخمن قبل وجهه، تو اپنے سامنے نہ پھینکے، ولا عن یمینی، اور نہ دائیں طرف، وليبصق عن یساری، اور چاہیے کہ بائیں طرف پھینک دے، او تحت قدمه اليسرى، یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تک. پاؤں کا ذکر اس لیے کہ پھر اپنی ہی ہے نا، اگر زبان سے نکل آئی ہے تو پاؤں کے نیچے بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھے اور کسی اور کو اس کی تکلیف نہ ہو. پھر اس ذہن میں یہ بات رہے آپ کے کہ مسجد میں پتھر تھے، کچی مٹی تھی، کچھ اور نہیں تھا. یہ نہیں کہ کارپٹ پہ تھوکنا شروع کر دے کوئی. آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اپنے ہی کپڑے کے کنارے میں کر لے تاکہ بعد میں جا کے دھو لے. یہ بھی تہذیب میں ہے کہ انسان اپنی نجاستیں دوسروں کے سامنے نہ رکھے تاکہ دوسروں کی طبیعت سے ملال نہ گزرے. باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، دائیں طرف نہ تھوکے. اور وہی حدیث ہے، صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ وابا سعید اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصاة فحثها. یہاں پر حق کی بجائے حت لفظ آیا ہے. ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن احدكم بين يديه، نہ تھوکے تم میں سے کوئی ایک اپنے سامنے، ولا عن يمينه، اور نہ دائیں طرف، ولیکن ان یسارہ، لیکن بائیں طرف، او تحت رجلہ، اپنے پاؤں کے نیچے. باب لیبصق ان یسارہ و تحت قدمہ الیسرى. ایک اور حدیث اسی میں الفاظ ملتے جلتے، اس لیے صرف ریڈنگ. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر، دیکھا، نخامة بلغم في قبلة المسجد، مسجد کے قبلے کی جانب، فحقها بحصاة، آپ نے کنکری سے کھرچ دیا. ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه، کہ زہری نے حمید سے اور انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا ہے. آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ جب یہ حدیث پہلے گزر چکی تو کیوں ریڈنگ کرتی ہیں، تنگ ہو رہے ہوں گے. اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے آپ کے کان تھوڑے سے تر ہو جایا کریں تاکہ آپ مانوس ہو، سمجھنے لگیں. اب دیکھیں کہ ایک بچہ جس کو کوئی زبان نہیں آتی اگر ایک چائنیز کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو سن سن کے چائنیز بولنے لگتا ہے. تو بعض اوقات سن کے بعد یہ اتنی دفعہ یہ باتیں ٹکرائیں گی نا کانوں سے کہ تنگ ہوتے ہوتے ایک دن منہ سے نکلنے لگیں گی آپ کے. یہ میری نیت ہوتی ہے. باب کفارۃ البزاق فی المسجد، کہ اگر کوئی مسجد میں تھوک پھینک دے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، کہ تھوکنا مسجد میں ایک خطا ہے، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے. وکفارتها، اس کا اب ازالہ کیسے کرے، دفنها، اسے دفن کر دے. کتنا سمپل دین ہے کہ اس گندگی کو وہاں سے ہٹا دو، اسے چھپا دو، یہی اس گناہ کا ازالہ ہے. یعنی جو کیا ہے اسے مٹا دو. اور توبہ بھی تو یہی ہے نا، یہ نہیں کہ تھوک آئے اور باہر نکل کے استغفر اللہ.
یا اللہ معاف کر دے گناہ ہو گیا. اصل توبہ کیا ہے کہ جو کیا ہے اس کو ختم کر دو. کہہ رہی ہے کہ چوری کیے ہوئے جوتے لوٹا دے. باب دفن النخامة فی المسجد، باب بلغم کو مسجد میں دبا دینا. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك. پہلے حدیث تو ایک جیسی، آخر میں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے دائیں طرف نہ تھوکے. فإن عن يمينه ملكا، کہ دائیں طرف نماز میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اور بائیں طرف تھوک دے. او تحت قدمی فَيَدْفِنُهَا، یا اپنے پاؤں کے نیچے اور پھر اس کو دفن کر دے، یعنی اسے وہاں سے ہٹا دے. یہاں سے ایک نئی بات پتہ چلتی کہ نماز میں دائیں سائڈ کی، ویسے بھی آپ کو پتہ صف کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ قرعہ ڈالنے لگے. ویسے بھی اسلام میں دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے یہ کام جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور صرف نجاستیں بائیں طرف، تو اس لیے دائیں طرف کا ذکر ہے یہاں. باب اذا بدرہ البزاق فلیأخذ بطرف ثوبہ، کہ اذا بدرہ یعنی جب جلدی کرے اس کو، البزاق تھوک یعنی زیادہ تھوک آ جائے کسی کو یا غلبہ ہو جائے نماز میں اور نماز پوری نہ کر سکے تو پھر اپنے چادر کے کونے میں کر لے. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية، آپ کے چہرے پہ سخت ناپسندیدگی دیکھی گئی. اور رؤي كراهيته لذلك، اس بات پر آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی دیکھی گئی. وشدته علیہ، یعنی معمولی ناپسندیدگی نہیں تھی، شدید ناپسندیدگی تھی. وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه، ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعده على بعض قال او يفعل هكذا. باب عزت الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. عزت الامام، عزت یہ نصیحت کرنا، واز کرنا، امام کا، الناس لوگوں کو، کس بات کے بارے میں؟ فی اتمام الصلاۃ، کہ نماز اچھی طرح پوری کریں، وذکر القبلہ، اور قبلے کا بیان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا، کیا تم دیکھتے ہو یا سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں ہے، اس طرف ہے، یعنی سامنے ہی ہے، یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں. فواللہ، پس قسم اللہ کی، ما یخفى علی خشوعکم، نہیں چھپا رہتا مجھ سے تمہارا خشوع، ولا رکوعکم، اور نہ تمہارا رکوع. انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب اس پر علماء نے بہت بحثیں کی کہ آپ پر دیکھنے کا مطلب کیا تھا، اور وہ میں آراء ابھی آپ کو بتاتی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی ایسے گروہ میں نماز پڑھ رہے ہوں جہاں سب خشوع و خضوع کریں تو آپ کے اندر خود بخود خشوع آنے لگتا ہے. آپ نبی نہ بھی ہوں، لیکن اگر نماز میں کوئی ہل جل رہا ہے، یعنی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جس سے نماز کی صف ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات آپ تک بھی پہنچتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتیں اور آپ کی اوپر عنایات اور جو وحی کے ذریعے آپ کو جو کچھ ملا، اس کے ذریعے جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ اس نبوت کا خاصہ تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے دیکھنا عین الیقین کا دیکھنا ہی، اپنی آنکھ ہی سے دیکھنا ہے. اور اس میں ایک روایت میں انہوں نے بتائی، امام احمد بن حنبل کا قول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان سوئی کے ناکے کی طرح دو آنکھیں تھیں، یعنی پچھلی طرف بھی. یہ قول ہے، بس قول ہے، سن لیں، جس سے آپ پچھلی طرف بھی دیکھ سکتے تھے. وہ مہر نبوت تھی نا، جیسے یعنی اس میں ایسی قوت بھی تھی کہ پچھلی طرف بھی آپ دیکھ لیتے تھے، جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں صرف. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اگر سامنے کھڑے ہوتے تو پیچھے کے لوگوں کو بھی محسوس کر سکتے تھے. اور یہ بھی کہ ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے. اور اگر آپ پر وحی نہ بھی آئے تو بھی آپ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تخیل کی قوت ہر انسان کو دی ہے، جو اس کو زیادہ استعمال کرے اس کی وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کرنے لگتی ہے. کچھ قوتیں ایسی نا جو مادی ہیں، مثلا اللہ نے دونوں ہاتھ آپ کو دیے ہیں، جب آپ دائیں سے لکھنے لگتے ہیں تو آپ کا دایاں ہاتھ کتنا پریکٹس کر جاتا ہے، اور بائیں سے وہی چیز، حالانکہ ہاتھ آپ ہی کا ہے، دماغ آپ کا ہی ہے، ایک ہی جیسی انگلیاں، لیکن اس سے وہ کام نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ آپ نے اس کو استعمال کیا، اس کو نہیں کیا. اسی طرح جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دائیں سے لکھنا مشکل ہوتا ہے.
کیونکہ مسلز ان کے اسی طرح ٹرینڈ ہو گئے. اسی طرح جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ روحانی قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. جب انسان ان پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، جو ٹیلی پیتھی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی اسی نوع سے تعلق رکھتی ہیں. جب ان قوتوں پر انسان کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے اور یقین کی قوت بڑھتی ہے، تو بہت سی ایسی چیزوں کے انکشافات انسان کو ہونے لگتے ہیں کہ جو بظاہر نظر انسان کی نہیں دیکھ سکتی. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إلي لأراكم من ورائي كما أراكم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا کہ میں تم کو پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی اہم بات کہ باب تو ہے کہ امام کا نصیحت کرنا لوگوں کو، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ میں تمہارا خشوع دیکھتا ہوں اور تم لوگوں کا رکوع دیکھتا ہوں. یہ تو نہیں کہا لوگوں نماز اچھی طرح پڑھو. کتنی پر حکمت بات ہے اس میں، کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور تم یہ نہ کیا کرو، وہ لمبی باتیں نہیں کی، کیونکہ بہت لمبی نصیحت فائدہ نہیں دیتی. صرف اتنا کہا کہ مجھ سے تمہارا خشوع اور رکوع چھپا ہوا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو. بس آگے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ لوگوں اپنا رکوع پورا کرو اور سجدہ ایسے کرو، نہیں، وہ کسی اور موقع پہ کہا آپ نے. لیکن یہاں بیسیکلی کیا پتا چلتا ہے کہ اتنی سی بات بھی سمجھانے کو کافی تھی. باب هل یقال مسجد بنی فلان، اس بات کا باب کہ کیا کسی شخص یا قبیلے کے نام پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے، کسی مسجد کو فیصل مسجد کہا جا سکتا ہے. اچھا صرف فرق اتنا ہے، ہم جب مسجد کا نام رکھتے ہیں نا تو پہلے شخص کا نام رکھتے ہیں، بعد میں مسجد کہتے ہیں. مثلا فیصل مسجد، لال مسجد. عربی میں برعکس ہے، وہ کہتے ہیں مسجد فیصل یا کہتے ہیں کہ مسجد لال. اصل میں صرف ترکیب کا فرق ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل، کہ آپ نے کیا کیا، دوڑ لگائی درمیان گھوڑوں کے. التی ادمرت من الحفیہ، وہ جو تیار کیے گئے تھے حفیہ سے لے کے، وہ امدھا ثنیۃ الوداع، اور ان کا جو فاصلہ تھا ثنیۃ الوداع تھا. یہ ثنیۃ الوداع ایک جگہ کا نام ہے، یعنی آپ نے حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک گھوڑوں کی دوڑ لگوائی. جہاد کے لیے تیاری کراتے تھے نا، اس لیے گھوڑوں کو دوڑاتے رہتے تھے، ان کی ایکسرسائز ہوتی رہتی تھی، جیسے آرمی میں انسان بھی دوڑتے ہیں. وسابق بین الخیل التی لم تدمر من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق، اور ان گھوڑوں کی دوڑ بھی لگوائی جو تیار نہیں کیے گئے تھے. یعنی ایک تو خاص قسم کے گھوڑے تھے، ان کی لمبی دوڑ تھی، اور دوسرے جو دوسری قسم تھی ان کی دوڑ کہاں سے کہاں تک تھی، ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک. اب یہ حدیث تو کچھ اور کہتی ہے، لیکن امام بخاری مسجد بنی زریق کے نام کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کا نام کسی انسان یا قبیلے کے نام پہ رکھا جا سکتا، اس میں حرج نہیں. یہ سوال کیوں پیدا ہوا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے جی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہ فلانے نے کیسے اپنی مسجد بنا لی. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِهَا، اور عبداللہ بن عمر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے. صرف پڑھتے ہی نہیں تھے یا پڑھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ کام بھی کیا کرتے تھے. باب القسمت و تعلیق القنو، باب القسمہ، قسمت کہتے ہیں تقسیم کرنا، یہ قسمت اردو والی نہیں ہے. وہ تعلیق القنو، اور لٹکانا خوشے کو، یعنی مسجد میں اگر کوئی چیز لا کے لٹکا دی جائے کھانے کی تو کیا کر سکتے ہیں ایسے، یا پیسے تقسیم کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے. یعنی مسجد تو نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، کیا وہاں صدقہ خیرات تقسیم ہو سکتا ہے؟ اس کا باب. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں القنو العذق، کہ قنو عربی زبان میں خوشہ ہے. والاسنان قنوانی، اور اس کا تسنیہ قنوان ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے قنوان، اور سنوان بھی آتا ہے. والجماعت، اور اس کی جمع بھی ہوتی ہے ایدن اسی طرح قنوان، قنوان ہی، یعنی تسنیہ بھی اور جمع بھی قنوان ہی ہے. مثل سنون و سنوان، جیسے سن اور سنوان کی ہے. وقال ابراہیم یعنی ابن تہمان عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کیا لایا گیا، بمال، کچھ مال. کہاں سے؟ من البحرین، بحرین سے. فقال، تو آپ نے فرمایا
انصروہ فی المسجد، اسے پھیلا دو مسجد میں، بکھیر دو یعنی رکھ دو مراد ہے. وکانا اکثر مال اتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب سے زیادہ مال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یعنی بہت سارا تھا. یعنی جب پہنچا تو لوگوں نے پوچھا اچھا جی مال کہاں رکھنا ہے، تو آپ نے فرمایا مسجد میں جا کے رکھ دو. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. ولم یلتفت الیہ، اس مال کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھی، عبادت کے لیے آ رہے تھے نا. فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پڑھ لی آپ نے، جاء، آپ تشریف لائے، فجلس الیہ، تو کیا کیا، اس مال کے پاس بیٹھے. فما کان یرا احدا الا آتاہ، تو نہ دیکھتے آپ کسی کو مگر اس کو دیتے، نہیں جو سامنے آتا ان سب کو تقسیم کر رہے تھے، دیتے جا رہے، ہر ایک کو دے رہے تھے. اس جاءہ العباس رضی اللہ عنہ، تو آپ کے چچا عباس اس دوران آ گئے. فقال یا رسول اللہ آتنی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجئے. فانی فادیت نفسی وفادیت عقیلا، کیونکہ میں اپنا بھی فدیہ دے چکا ہوں اور عقیل کا بھی، ان کے بیٹے ہیں. یہ فدیہ کب دیا تھا انہوں نے، یاد ہے آپ کو؟ جنگ بدر میں، جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ، لے لو. باقیوں کو تو آپ نے خود دیا، عباس کو کیا کہتے ہیں، خود لے لو. تو انہوں نے کیا کیا، فحسا فی ثوبہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے میں لب بھر بھر کے ڈالنے شروع کر دیے. حسب ہوتا نا چلو، یعنی چلوں سے اٹھا اٹھا کے کپڑا بچھا کے اس میں ڈالنے لگے. ثم ذهب یقلہ، پھر اسے لگے اٹھانے. قرآن پاک میں آتا نا حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، اقلت کا کیا معنی پڑا، اٹھانا، بھاری بوجھ اٹھانا. اتنا بھاری ہو گیا کہ اس کو اٹھانے لگے، فلم یستطع، اٹھا ہی نہ سکے. اب سوچیں کتنا ہوگا. فقال یا رسول اللہ مر بعدهم يرفعوا الی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تھے چھوٹے آپ ان سے، بھتیجے تھے آپ کے، لیکن آپ کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں، یہ نہیں کہتے آپ بھتیجے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا تھا، اب آپ پہ ایمان لا چکے تھے، اس لیے وہی کہتے ہیں جو باقی لوگ کہتے ہیں. یا رسول اللہ مر بعدهم يرفعوا الی، آپ کسی کو کہیں میرے ساتھ اٹھوا دیں. یرفعہ الی یعنی اٹھائے اس کو طرف میرے. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، لے لو جو لینا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی تمہارے ساتھ اور لگ کے اٹھوائے جبکہ مال تمہارا ہو. قال فرفعہ انت علی، اچھا آپ مجھے اٹھا دیں، علی مجھ پر ہے، یہ آپ اس کو مجھ پہ اٹھوا کے رکھا دیں. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. فنصر منہ، تو انہوں نے اس میں سے کچھ نکالنا پڑا، اٹھایا جو نہیں جا رہا. ثم ذهب یقلہ، پھر اس کو اٹھانے لگے. فقال یا رسول اللہ امر بعدهم يرفعوا علی، کسی کو آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرے ساتھ اٹھوا دے. قال اللہ، آپ کا انداز دیکھیں، خود نہیں دیا، لمیٹڈ نہیں دیا، کہا جتنا مرضی لے لو، لیکن لے کے اٹھوانا نہیں. اب کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اتنا ہی لے جو اٹھا سکے. قال فرفعه انت علی، پہلے انہوں نے کہا کسی سے کہیے اٹھوا دے، نہیں اچھا آپ مجھے اٹھوا کے رکھا دیں. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. فنصر منہ، تو اس میں سے کچھ نکال دیا. ثم احتملہ، پھر اس کو اٹھا لیا. فالقاہ علی کاہلہ، تو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. ثم انطلق، پھر چلے گئے. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ، ان کا پیچھا کرتے، بصرہ، اپنی نگاہ سے، حتی خفی علینا، یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجھل ہو گئے. عجبا من حرصہ، تعجب کرتے ہوئے ان کی حرص سے. فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسم منہا، کہ وہاں کچھ بھی بچے، پورے کا پورا تقسیم کر کے اٹھے. یہاں باقی باتیں تو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں، لیکن ایک بات جو آپ کو کھٹک رہی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ حضرت عباس نے یہ حرص کیوں کی. بات یہ تھی کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے ہماری طرح، کہ اگر کسی چیز کو دل چاہ بھی رہا ہے، بھوکے بھی بیٹھے اور کوئی کھانا پیش کرا تو ہم کہتے نہیں ہم نہیں کھاتے. ہمارے ہاں یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے، جبکہ اسلام اس قسم کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. دین فطرت ہے نا، بھوک لگی ہے تو کھا لو. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو مت جمع کرو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور شاید آپ ہی کی کلاس میں وہ نیت کی بات ہوئی ہو پہلے، کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے، میرا خیال ہے ہوئی ہے، وہ جب نیت کی حدیث تھی، اگر کوئی اس نیت سے کہیں نہیں کھاتا کہ لوگ مجھے کہیں گے بہت کھانے والا ہے، تو اس کو دوہرا نقصان ہے. بھوکا بھی رہا اور اللہ کے ہاں بھی کچھ نہ ملا، بلکہ ایک طرح کی منافقت ہو گئی. تو اگر بھوک لگی ہے تو کھا لے. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ان کو آفر کیا جائے تو کھاتے نہیں، تو چلے جاتے، کہتے کچھ پیش ہی نہیں کیا، کھلایا ہی نہیں. یعنی کسی حال میں ہم راضی نہیں ہوتے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر طلب ہو تو کہنا چاہیے ہاں طلب ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے کہ دوسرے پر اعتماد بحال ہوتا ہے کہ ہاں اس نے مجھ پہ اعتماد کیا، اس نے مجھے اپنی ضرورت بتائی. اور کھلانے والا بھی کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانا کھلانا یا کچھ بھی کھلانا ان چیزوں میں سے جو جنت میں لے جانے والے کام ہے، اور بہت بڑی نیکی ہے. انسان جب وہ کرتا ہے تو ایک راحت محسوس کرتا ہے.
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھلانے والا کھلا کے پچھتائے، سوائے اس کے جو اسراف کرے. پہلے کھلا لیتا ہے پھر کوستا ہے لوگوں. تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. آپ اتنا ہی دیں جو آپ دے سکتے ہیں، اس میں اپنی شان و شوکت بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. ہم ایسے ریاکاری کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں کہ ہماری ساری زندگی ان نیچرل ہو گئی اور ہماری ساری قوتیں اس جھوٹ کو پروان چڑھانے میں لگ رہی. جبکہ ہم اگر نیچرل ہو جائیں اور ضرورت کے وقت مہمان کی عزت بھی کریں اور کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، اور ایک یعنی جو کام پورا کرنے کا وہ کریں اور اپنا کوئی اور کام کریں. لیکن جب ہم ان تکلفات میں پڑ جاتے ہیں تو پھر عملی زندگی سے بہت دور ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے بھی ہیں اور دوسرے کو بھی پہنچاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپیہ تھا. اس وقت روپیہ تھا، پیسے تھے، کیش تھا. ایک اور بات آپ دیکھیں کہ آپ نے مسجد میں ڈلوا دیا کیش، کوئی چوری کرنے والا ہی نہیں تھا. پر ہمارے ہاں مسجد میں بھی جا کے رکھے، پھر آپ دیکھیں اگلے دن سویر تک کیا ہوتا ہے اگر کچھ بچے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو جو نظر آیا سب کو دیا. یہ جس میں غریب امیر کا فرق نہیں تھا، سب کو دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں اپنے لیے کچھ نہ چھوڑا، سب دے دیا. اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں امن تھا. امن کس لحاظ سے امن تھا کہ سب کو ملتا تھا. اور جب ایسا خراج صرف ایک مخصوص طبقے کو ملنے لگے اور دوسرے منہ تکتے رہ جائیں، اس معاشرے میں کبھی بھی امن و آشتی ہو نہیں سکتی. اور لیٹر آن ایسا ہی ہوا مسلمان حکومتوں میں کہ بیت المال یا خزانہ جو تھا وہ بادشاہ کی ذاتی ملکیت بن گیا. جس پر خوش ہوتے اس کو خوب دیتے اور جس سے ناراض ہوتے اس سے سب کچھ چھین لیتے. اور جس کے نتیجے میں عدل ختم ہوا اور ظلم بڑھتا گیا، اور اس ظلم سے طبقات بڑھتے گئے، اور جب طبقاتی نظام بڑھ جائے تو معاشرے سے امن ختم ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اٹھوا ہی دیتے، اس طرح کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھا اخلاق ہے، کوئی کہے آؤ مدد کرو تو انسان اس کی مدد ہی نہ کرے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مدد اس کام پہ کرے کہ جس پہ کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، چاہے وہ حرام نہ بھی کر رہا ہو لیکن حد سے بڑھ رہا ہو، تو اس پر بھی مدد نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر کے بد اخلاقی کا نہیں مظاہرہ کیا، روکھے پن کا نہیں کیا. یہ سکھانا چاہا کہ اتنا ہی لو جتنا لینے کی یا اٹھانے کی یا سنبھالنے کی ہمت ہے، اس سے زیادہ مت جاؤ. حالانکہ وہ ان کے بڑے بھی تھے، بزرگ تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بڑے بھی ایسا کام کریں جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو، افراط و تفریط میں ہو. مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی والدہ اپنی بہو پہ بڑی زیادتی کرتی ہیں آپ کی بھابھی کے ساتھ، تو ناجائز طور پر آپ اپنی والدہ کا ساتھ نہ دیں یہ سوچ کر کہ یہ چونکہ میری والدہ ہے اس لیے میں نے تو انہیں کی ہمدردی کرنی. نہیں، اس معاملے میں ہاں میں ہاں نہ ملائیں. بہت سے ظلم اس لیے ہوتے ہیں کہ ظلم ایک کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ کرنے والے بہت سارا پیچھا گروہ ہوتا ہے. وہ اگر ساتھ چھوڑ دیں تو ظالم ظلم نہیں کر سکتا. ظلم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ظالم کو سپورٹ ملتی. اسی لیے جو ظالم کے ساتھ چلے اس کا شمار بھی ظالموں میں ہوتا ہے. تو خواہ آپ کی اپنی سگی ماں، سگے چچا، قریب ترین رشتہ دار بھی جب حق سے ہٹی ہوئی کوئی بات کرے تو کوئی لحاظ نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے سمپل لا کہا، یہ نہیں لان تان کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. کچھ نہیں کہا، بس صرف کہا لا. باب من دعی لطعام فی المسجد، بات جو کوئی بلایا جب مسجد میں کھانے پر، یعنی مسجد میں کھانا کھا سکتے ہیں. حرم میں دیکھا نا لوگ اپنے قہوے اور پتہ نہیں کیا کچھ لے جاتے ہیں، اور وہاں صرف خود نہیں کھاتے بلکہ جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں سب کو پلاتے ہیں. ومن اجاب منہ، مسجد میں کھانے کی دعوت دینا اور اس کو قبول بھی کر لینا. یعنی اگر کوئی آفر کر رہا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں مہمان نوازی کی صفت تو جاہلیت کے دور سے ہے نا، تو اب بھی وہ چلی آ رہی ہے ان میں. جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ خود غرضی سے خود کھا جائیں، نہیں، دائیں بائیں سب کو دیتے. اور محمد اسد کے اسلام لانے کے واقعے میں ایک یہ سبب بھی بنا تھا کہ مصر کا سفر کر رہے تھے، جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بدو جس کے پاس تھیلی میں لپٹی ہوئی سوکھی روٹی تھی، جب وہ نکال کے کھانے لگا تو مسکرا کے آدھی ان کو پیش کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی. یہ کیسا دین ہے کہ جس میں تھا سوکھی روٹی ہے وہ بھی دوسرے کو آفر کر دو. ہاں تھوڑی سی چیز ہے. تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو آفر کرتے ہیں تو اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو تو کھانے پینے سے فرصت نہیں اور یہ کھا رہے ہیں تو ہم تو متقی لوگ ہیں ہم نہیں کھاتے، اور ان کو انکار کر دے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ سمع انس وجدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد معه ناس فقال لی ارسلک ابو طلحہ، کہ میں مسجد میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، تو مجھ سے کہا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں.
قال لطعام، کہا کھانے کے لیے بھیجا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فقال لمن حولہ، تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے ان سب کو کہا قوموا، چلو اٹھو، فانطلقا، تو چل دیے، وانطلقت بین ایدیہم، اور میں ان کے آگے آگے آیا۔ یا آدھی حدیث سے آگے آتا ہے گھر میں آپ نے ماں کو بتایا کہ تقریباً شاید وہ 80 یا کتنے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کے ابو طلحہ گھبرا اٹھے اور اپنی بیوی سے کہتے دیکھو یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو صرف حضور کو بلایا تھا، یہ تو سب آ گئے۔ آپ دیکھیں ایک عورت کی شان، وہ آگے سے کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، میں بالکل پریشان نہیں ہوتی کہ اتنے سارے آگے تو کیا ہو جائے گا، بلکہ شوہر گھبراتے ہیں تو ان کو بھی تسلی دیتی۔ پھر کیا ہوا، وہ کھانا وانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، 10 کو اندر بلاتے رہے، کھلاتے رہے، 80 سے زیادہ لوگوں نے وہ کھانا کھایا، برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا وہ۔ باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء، باب القضاء فیصلہ کرنا، واللعان اور لعان کرانا یعنی ایک دوسرے پر لعنت کروانا، فی المسجد مسجد میں، بین الرجال والنساء مردوں اور عورتوں کے درمیان، یعنی کیا مسجد کے اندر عدالت لگ سکتی ہے؟ حدثنا یحییٰ قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی ابن شہاب عن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، ان رجلا، کہ ایک شخص، یہ اویمر الاجلانی ہے، قال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص وجد پائے، مع امرأتہ، اپنی بیوی کے ساتھ، رجلا، کسی دوسرے مرد کو، ایقتلہ، کیا اسے قتل کر سکتا ہے وہ؟ فتلاعنا، تو آپ نے اس کی بیوی کو بلا کر دونوں کو باہم ایک دوسرے پر لعنت کروائی، لعان کروایا، فی المسجد، مسجد کے اندر، وَأَنَا شَاهِدٌ، اور میں اس وقت حاضر تھا، گواہ تھا۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور گواہ نہ ہو تو اس صورت میں پہلے مرد سے 4 قسمیں لی جاتی ہیں اور پھر عورت سے۔ اور قسم کس طرح لی جاتی ہے کہ میں، یعنی اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور پھر اسی طرح عورت کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، تو وہ چونکہ لعنت کی ساتھ بات کی جاتی ہے اس لیے اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ سورۃ النور میں اس کا ذکر آتا ہے، وہاں آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء، باب اذا، جب، دخل بیتا، داخل ہو کسی گھر میں، یعنی اپنے میں یا کسی رشتہ دار کے یا کسی دوست کے، یصلی حیث شاء، تو نماز پڑھ لے جہاں چاہے، او یا حیث امرا، جہاں اس کو کہا جائے، یعنی گھر والے اہل خانہ جہاں اس کو نماز پڑھنے کا کہیں، ولا یتجسس، اور وہ تجسس نہ کرے، یعنی ان سے پوچھتا نہ پھرے کہ اچھا یہ آپ کی جگہ پاک ہے، آپ کے گھر میں بچے تو نہیں، وہ پیشاب تو نہیں کر دیتے، اور اس قسم کی تفصیلات معلوم نہ کرے کہ دوسروں کو زج کر دے۔ یعنی اگر کسی نے جائے نماز بچھا دی ہے یا پکڑا دی ہے اور جگہ کو اشارہ کر دیا ہے تو وہیں پر نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ختم۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں تجسس کرنا زندگی کو مشکل بنانا ہے، یعنی ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں حدیث کیا آتی ہے کہ ایک شخص ہے اتبان، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے بلایا تھا۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمة قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابن شہاب عن محمود ابن الربیع عن اتبان ابن مالک، کہ اتبان بن مالک جو ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتاہ، آئے اس کے پاس، فی منزلی ہی، اس کے گھر میں، فقالا، تو آپ نے فرمایا، اینا تحب، کہاں تم چاہتے ہو، ان اصلی لکا، کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں، من بیتک، تیرے گھر میں سے، یعنی تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تیرے گھر میں نماز پڑھوں، یعنی کہاں میں نماز پڑھوں؟ قال فاشرت له الى مکان، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا، فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا، وصففنا، اور ہم نے صف باندھی، خلفہ، آپ کے پیچھے، فصلی رکعتین، تو آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت یعنی نفل۔ اس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے، یہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے یہاں پر۔ بہرحال یہیں پر بات ختم کرتے ہیں۔ سوال، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ میاں بیوی اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو آدمی کو چند قدم آگے جائے نماز بچھانی چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی اور چیز کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں پھر ایک قدم مرد کو آگے ہو جانا چاہیے اور عورت کو پیچھے، جیسے کہ نماز میں عام صفوں کی ترتیب ہوتی ہے اسی اعتبار سے۔ لیکن اگر ساتھ پڑھیں اور توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہے تو اس میں ساتھ پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔
حدیث میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور وہ آپ کے اور قبلے کے بیچ میں جنازے کی طرح آڑی پڑی ہوتی. سوال یہ ہے کہ کیا اس حالت میں حضرت عائشہ اور آپ کے درمیان سترہ کی ضرورت نہ تھی؟ نہیں، سترے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سترے کی ضرورت ہوتی ہے اس جگہ تک جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، اس کے باہر جو ہے وہ نہیں. یعنی اگر آپ سترہ لگائیں گے بھی تو کہاں تک لگائیں گے؟ جہاں سجدے کی جگہ ہے، یعنی اس کے ساتھ، جیسے وہ بکری کے گزرنے کی جگہ کے برابر بات کی گئی. لیکن اگر کوئی پرے سے ہو کے گزر رہا ہے تو وہاں سترے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب حدیث میں آپ نے یہ پڑھا کہ منع کرنا چاہیے، ہاتھ سے روکنا چاہیے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مثلاً ہاتھ کی پہنچ تک جو جگہ ہے اس سے پرے اگر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے سترے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی. اس طرح اگر نمازی کے سامنے بیٹھا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر کوئی فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے کسی وجہ سے، مثلاً کوئی بیڈ پہ بیٹھا اور نیچے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسی حرکت جس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ہو، یعنی سامنے بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہے یا کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں سوائے اشد مجبوری کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی مجبوری کی حالت تو اور ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجبوری تھی کہ ان کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ جہاں حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں وہیں پر وہ نماز پڑھیں. تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا ضرورت جو ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے نماز کے اندر خشوع و خضوع میں کوئی فرق آئے. ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص جو نماز میں رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا تھا تو حذیفہ نے ان سے کہا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. سوال یہ ہے کہ اگر ایسی نمازیں کسی نے پڑھی ہوں تو کیا وہ دوبارہ سے ان کو قضا کر کے پڑھے؟ نہیں، اب وہ گزر گیا معاملہ، اب یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی ایسی پڑھی، یا مسلسلی عادت ایسی تھی تو اب توبہ استغفار کافی ہے، اور جب موقع ملے انسان نوافل وغیرہ کثرت سے پڑھتا رہے تاکہ پچھلا کفارہ ہو جائے. باب 269 میں آتا ہے کہ آپ نے مدینے والوں سے فرمایا پیشاب کے لیے بیٹھتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو لیکن مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبلہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا، بیت المقدس شمال کی طرف تھا، اور مشرق و مغرب کی طرف کچھ نہ تھا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں قبلوں کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھنے کی بجائے اس سے مختلف ڈائریکشن پہ بیٹھ جاؤ. اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص سواری مثلاً گاڑی، جہاز وغیرہ کو چلا رہا ہو اور باوجود چاہنے کہ وہ رک کر نماز ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے اسے جمع کرنے کی اجازت ہے. مثال کے طور پر ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو کر سکتا ہے. ظہر اور عصر کو دو طرح جمع کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ظہر کے ساتھ ہی وہ عصر بھی پڑھ لے، یا یہ کہ ذرا تاخیر کر کے ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھ لے. اور اگر کسی کا اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ ہے تو اس میں میرے خیال ہے جب جہاز چلاتے ہیں تو صرف ایک ہی چلانے والا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوسرا بھی ہوتا ہے، تو باری باری بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح گاڑی چلاتے وقت بھی جو پبلک ٹرین ہوتی ہے اس میں بھی ایک سے زائد لوگ ہوتے ہیں، اور اگر اپنی کار چلائی جا رہی ہے تو اس کو تو انسان روک سکتا ہے. حدیث سے پتہ چلا کہ سفر کے دوران فرض نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے تو فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم اس بات کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن پلین میں فلائٹس کے دوران کیا کیا جائے؟ اگر کمپس وغیرہ سے معلوم ہو بھی جائے کہ قبلہ کس طرف ہے تو سیٹ تو اٹیچڈ ہوتی ہے کہ اس رخ پر مڑ کر نماز پڑھ لی جائے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے بھی خاص کر عورتوں کے لیے کوئی کنوینئنٹ جگہ نہیں ہوتی. ایسی صورت میں جب انسان کو تعین ہو نہ سکے اور پاسبل ہی نہ ہو کسی بھی صورت میں تو پھر نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی. اس صورت میں وہ آیت آئے گی کہ جہاں بھی تم ہوگے وہیں پر رب کی ذات ہوگی. اس لیے حت الوسع یعنی تحری کے باوجود، پوری کوشش، ارادہ، نیت، جد و جہد کے باوجود اگر پاسبل نہ ہو تو ایسا ہی حکم ہے جیسے اگر کسی شخص کے لباس بالکل نہ ہو یا چوری ہو جائے اور اس کو کسی نجس لباس میں یا بغیر لباس کے نماز پڑھنی پڑے تو بھی اس کو اس وقت میں نماز ادا کر لینی چاہیے. ہاں، اگر جمع کرنے کا موقع ہو تو جمع کرنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ بغیر قبلے کے یا بغیر وضو کے یا بغیر لباس کے پڑھی جائے. اگر نماز پڑھتے ہوئے حدث ہو جائے تو کیا بغیر کسی سے بات کیے دوبارہ وضو کر کے آئیں اور اسی رکعت سے شروع کر دیں جہاں سے وضو ٹوٹا تھا تو ایسی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی ہو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکعتوں کی تعداد میں کمی بیشی کی اور سلام پھیر چکے تو بعد میں سجدہ سہو کیا، جسے 5 پڑھ لیں 4 کی بجائے، تو آپ نے بات بھی کر لی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ آپ کا وضو تو نہیں گیا تھا، تو سہواً اگر اس طرح بات ہو جائے تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں بنا، یعنی اس میں پچھلی نماز پر بنا نہیں کی جا سکتی، یعنی پچھلی نماز کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا جو اس نیت کے ساتھ شروع کیے گئے فرض یا سنت یا نفل،
تو ان کو دوبارہ ہی شروع کرنا ہوگا. ہاں اگر اس سے پہلے جیسے سنت وضو کی حالت میں مکمل پڑی گئی، سلام پھیرا جا چکا، اور فرض کے دوران اگر وضو نہیں رہا تو اس میں دوبارہ جب وضو کر کے آئیں گے تو سنت نہیں پڑیں گے، وہ مکمل ہو چکی، فرض سے پھر ابتدا کریں گے، خواہ آخری رکعت ہی کیوں نہ ہو. اس میں یہ لکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے حرص پر تعجب فرمایا. جب وہ مال سمیٹ کر جا رہے تھے، ان کے دیکھنے کے انداز سے کیسے رائے قائم کر لی گئی کہ وہ ان کے حرص پر متعجب تھے. ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں. اس میں اگر آپ حدیث دوبارہ پڑھ لیتی تو آپ کو وہیں سے جواب مل جاتا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ حتی خفی علینا عجبا من حرصہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دور تک ان کو دیکھتے رہے جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے. آپ کا یہ مسلسل دیکھنا کس لیے تھا؟ عجبا من حرصہ، ان کے حرص کو آپ حیرت سے دیکھتے رہے کہ انسان واقعی، کیونکہ بہت پیار کرتے تھے اپنے چچا سے. اور آپ کے ذہن میں بھی شاید بات آ رہی ہے تو ایک بات آپ کو بتا دوں، جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی نا، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو بعض اوقات اس کے اندر مال کی محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس سے نعوذ باللہ ان کے مقام اور مرتبے میں حضرت عباس کے کوئی کمی نہیں آتی. اللہ نے ان کو ابن عباس جیسا بیٹا دیا، اور آپ کے یہ چچا آپ کی نظروں میں بہت محترم بھی تھے. صرف بات یہ ہے کہ انسان پھر انسان ہے، اور مختلف انسانوں میں مختلف اوقات میں مختلف کمزوریوں کا صدور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھیں تو بہت سی اس کی کمزوریاں یا اس سے ایسے سرزد ہونے والے افعال اس کو آپ درگزر کر سکتے ہیں. اور یہی ایک خوشگوار زندگی کا راز ہے کہ آپ دوسروں کی ان کوتاہیوں کو بھول جانے والے ہوں. باب 282 میں کندھے کے لیے کاہل کا لفظ آیا ہے. کتف اور کاہل میں کیا فرق ہے؟ کتف کندھے کو اور شانے کو کہتے ہیں، جبکہ کاہل جو ہے گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ جو ہے، درمیان کا حصہ، یعنی کندھے اور شانے سائڈز پہ آ جاتے ہیں اور وہ درمیان میں آتا ہے تقریباً. دوسرا سوال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کے کام کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، مگر بچپن میں کچھ اس طریقے سے مجھ پر پریشر ڈالا گیا کہ سیدھے ہاتھ ہی سے لکھو کہ نہ تو میری لکھائی درست ہو سکی اور نہ ہی مجھے سیدھے ہاتھ سے لکھنا آیا. اب حال یہ ہے کہ سوائے کھانا کھانے کے ہر کام بائیں ہاتھ سے کرتی ہوں، مگر اب احساس ہوتا ہے کہ شاید آیات وغیرہ بائیں ہاتھ سے نہیں لکھنی چاہیے. کیا آپ بتائیں گی کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کی قوت بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ سے کرنے پر قادر ہی نہیں تو کیا کریں، یا کوشش کر کے یہ صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم انسانی نیچر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عموماً لوگوں کی جو قوت ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے. شاذ و نادر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دونوں ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر بن خطاب کی دونوں ہاتھوں کی قوت بالکل برابر تھی. وہ جتنا کام دائیں ہاتھ سے کر سکتے تھے اتنا ہی بائیں ہاتھ سے کر سکتے تھے. ہم میں سے شاید کسی کی نہ ہو یہ. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قوت بائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے پیدائشی طور پر. جس طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عموماً دل بائیں طرف ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دائیں طرف بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح قوت کا توازن بھی دوسری طرف ہو سکتا ہے. اب ایسی صورت میں والدین کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بچے کی قوت جو ہے وہ کس ہاتھ میں زیادہ ہے. اگر وہ بائیں ہاتھ سے ہی سب کام کرنے کو آسان سمجھتا ہے تو بہت سختی سے اسے دائیں طرف نہیں لانا چاہیے. ہاں کھانے میں یا معمولی کام کے جو دائیں ہاتھ سے بھی اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے وہ دائیں ہاتھ سے کر لے، جیسے کھانا یا پینا. اس کی چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص نے جب بائیں ہاتھ سے کھایا اور آپ نے اس کو دائیں کا کہا تو اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو آپ نے کہا پھر تو کبھی نہ کھا سکے دائیں سے، اور کبھی نہ کھا سکا. یعنی آپ کو شدید سخت ناپسندیدگی تھی اس بات سے کہ کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے. لیکن اگر کوئی شخص باقی سب کام بائیں سے کرتا ہے لیکن کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے اور دائیں سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اب لکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں اگر بائیں سے لکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس میں آیات بھی لکھنا پڑتی ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آیات آپ کی انگلیاں نہیں قلم لکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے پیریڈز کے دنوں میں بھی اگر کچھ لکھنا پڑ جائے تو بوقت ضرورت لکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات فزیکل ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ بازو دایاں جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ شخص بائیں سے کھا بھی سکتا ہے، باقی کام بھی بائیں سے کر سکتا ہے. مثلا حضرت طلحہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک جنگ میں ان کو تیر آ لگا تھا دائیں بازو میں، جس سے ان کی بڑی رگ کٹ گئی تھی بازو کی. اس کے بعد دائیں ہاتھ شل ہو گیا تھا، ان کا پیرالائز ہو گیا، جس سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تو آپ ہی کے زمانے میں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے بھی تھے اور بائیں ہاتھ سے باقی کام کرتے تھے. تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کی، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.